ایران پہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد مشرق وسطیٰ تاریخ کے ہنگامہ خیز اور خونی دور سے گزر رہا ہے۔ 28 فروری 2026 کو جب بڑے پیمانے پہ حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای صاحب کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد سب سے بڑی بات جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ جانشین یعنی ایران کے نئے سپریم لیڈر جو ہیں ان کے انتخاب کا معاملہ ہے، اور پوری دنیا میں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو کہ ایکسپرٹ کی جو اسمبلی ہے وہ اس عہدے کے لیے منتخب کرتی ہے، لیکن اب بات سامنے یہ آئی ہے کہ نیا سپریم لیڈر چن لیا گیا، اس کا انتخاب ہو گیا ہے۔ کون ہے سپریم لیڈر؟ آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ویڈیو ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیا سپریم لیڈر کون ہے ایران کا، اور اس کو کس طرح منتخب کیا گیا، اس کی اناؤنسمنٹ کب ہوگی، اور اس نئے سپریم لیڈر کی بچپن سے لے کر آج تک کی جو انگیجمنٹس تھی، یا ایران کی حکومت، ایران کی سیاست، یا ایران کی جو انٹیلیجنس اور فوج سے اس کے روابط کیسے تھے، ایران جن دھڑوں کو سپورٹ کرتا ہے ایران سے باہر، ان میں ان نئے سپریم لیڈر کا جو اثر رسوخ ہے وہ کتنا ہے۔ آج کا پورا پروگرام اس پہ ہوگا، اور آپ ہم سے جڑے رہیے، آخر تک یہ پروگرام دیکھیے۔ تو ایران پہ جو سب سے بڑا حملہ ہوا 28 فروری 2026 کو، اس حملے میں نہ فقط ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای صاحب کو شہید کیا گیا، لیکن ایران کے حکومت کے، فوج کے تمام اہم اعلیٰ عہدیداران جن کی جو تعداد کم از کم 50 بتائی جاتی ہے، ان کو اس حملے میں شہید کیا گیا۔ اور یہ حملہ، یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ سے ایران پہ تھوپی گئی، ایران پہ امپوز کی گئی۔ حالانکہ ایران یہ اعلان کر چکا تھا کہ وہ جو ایٹمی آسودگی ہے، یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے، اس کو بڑھاوا نہیں دے گا، وہ ڈائلاگ کے لیے سنجیدہ تھا۔ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب بھی ٹرمپ کے حوالے سے جو تنقید ہو رہی ہے، ٹرمپ پہ جو اس کے اپنے ملک میں تنقید ہو رہی ہے، جس میں نہ فقط جو ڈیموکریٹک جو ارکان ہیں یعنی اپوزیشن کے ارکان ہیں وہ، لیکن خود جو امریکہ میں ریپبلکن یعنی گورنمنٹ پارٹی کے یا جو کابینہ کے جو ممبر ہیں ٹرمپ کے، وہ خود تنقید کریں۔ اس تنقید کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا، اس میں 2-3 باتیں تھیں۔ ایک بات یہ کہ ٹرمپ کے پاس اس جنگ سے نکلنے کا کوئی نقطہ یا کوئی جو پلان ہوتا ہے وہ پلان موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے پاس کوئی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ وجوہات بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس کی اپروول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو اقوام متحدہ اس کی بھی خلاف ورزی کر دی گئی۔ تو اس طرح کی ٹرمپ پہ مختلف جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، بلکہ مختلف ممالک ہیں، یہاں تک کہ ہر جنگ میں جو اتحادی ہوتا تھا، سب سے بڑا امریکن اتحادی برطانیہ، وہ بھی اس جنگ سے باہر ہے، اور اس کی وجہ سے ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ برطانیہ سے اب وہ تعلقات نہیں رہے جو ماضی میں ہوا کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ برطانیہ نے اس جنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا، جس طرح اسپین، بیلجیم یا یورپین جو ممالک ہیں انہوں نے براہ راست اس جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اور سب پہ ٹرمپ تپا ہوا ہے۔ ٹرمپ آگ بگولا ہو رہا ہے سب پہ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو وہ انکار کر دیں۔ تو برطانیہ کا ایشو یہ تھا کہ برطانیہ نے کبھی نہیں چاہا، برطانیہ کہ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ کہ عراق کا جو جنگ کا تجربہ تھا امریکہ کا، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن پھر بحریہ روم میں جب قبرص کے مقام پہ ایران نے حملہ کر دیا تو حفظ ما تقدم یا نظریہ ضرورت کے تحت یا مجبوری کے تحت برطانیہ شریک ہو رہا ہے، لیکن وہ محدود شراکت ہے۔ ایران کے خلاف امریکی جنگ میں پہلی مرتبہ برطانیہ محدود پیمانے پہ شرکت کر رہا ہے، اور وہ فقط وہی قبرص والا جو اڈا ہے وہ امریکہ کو دے رہا ہے، باقی نہ اس میں کوئی ان کے فوجی ملوث ہو رہے ہیں، بلکہ فوجی تو امریکہ کے بھی جو زمینی فوج ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی پلان نہیں ہے۔ فقط یہ بیان آیا ہے کہ اس امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ آگے کی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بات کریں کہ نئے سپریم لیڈر کی، تو نیا سپریم لیڈر جو ہے اس کا تقریباً انتخاب مکمل ہو چکا ہے۔ یورپین میڈیا ہو، امریکن میڈیا ہو، اسرائیلی میڈیا ہو، عرب میڈیا ہو، سب میں یہ بات آ چکی ہے کہ نیا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای صاحب کا، یعنی جو شہید ہوئے ہیں سپریم لیڈر، ان کا جو بیٹا تھا، جو دوسرے نمبر پہ جو بیٹا تھا مجتبیٰ خامنہ ای، ان کو سپریم لیڈر چنا جا چکا ہے۔
اور یہ ایکسپرٹ کی جو اسمبلی تھی انہوں نے یہ چنا ہے کہ جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے انہوں نے مجتبیٰ خامنہئی کو انتخاب ان کا کر لیا ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ روکی گئی ہے۔ اور جب شہید خامنہئی یعنی آیت اللہ خامنہئی سپریم لیڈر صاحب کا جن کو شہید کیا گیا ان کی جب تدفین ہوگی، جن کی جنازہ نماز کا آج جو ٹائم تھا اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا، ان کی جب تدفین ہوگی جو کہ 6 مارچ کو بتائی جا رہی ہے، اس کے بعد نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن حتمی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی ہوگا، کیونکہ خامنہئی صاحب کو یعنی مجتبیٰ خامنہئی کو 2022 میں اس کا آیت اللہ کا اسٹیٹس دے دیا گیا تھا۔ مجتبیٰ خامنہئی 1969 میں مشہد میں پیدا ہوئے اور مشہد میں جب ان کا جنم ہوا تب ایران میں رضا شاہ پہلوی یعنی پرو امریکن جو کنگ تھے ان کی حکومت تھی۔ یہ مجتبیٰ صاحب جب چھوٹے تھے تو وہ اپنے والد کے ساتھ یعنی جب ان کی عمر 5-6 سال ہوئی تو یہ اپنے والد کے ہمراہ اس جو پرو امریکن حکومت تھی ایران میں، جو کنگڈم تھا ایران میں رضا شاہ پہلوی کا، اس کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے تھے، اس کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی، یہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کے ساتھ اس میں شریک ہوتے تھے۔ یعنی یہ وہ پیریڈ ہے جب 1979 والا اسلامی انقلاب نہیں آیا تھا، ان مظاہروں میں یعنی وہ انقلاب لانے کے لیے، اسلامی انقلاب لانے کے لیے، خمینی انقلاب لانے کے لیے اور رضا شاہ پہلوی حکومت کے خلاف، اس کنگڈم کے خلاف یہ مظاہروں میں اپنے مرحوم والد کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ یہ میں مشہد کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب ایران میں 1979 والا اسلامی انقلاب آ گیا تو ان کی فیملی یعنی جو آیت اللہ خامنہئی صاحب تھے ان کی فیملی پوری وہ تہران میں شفٹ ہو گئی، اور تہران میں جو مشہور علوی اسکول تھا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس کا ہائی اسکول تھا، اس میں مجتبیٰ خامنہئی کو ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا اور وہ یہاں پہ پڑھتے رہے۔ مجتبیٰ خامنہئی جب ہائی اسکول میں تھے تب عراق اور ایران میں یہ وار لگ گئی، یعنی وہ 87 کا جو دور تھا، تو 1987 میں مجتبیٰ صاحب نے فوج جوائن کر لی اور وہ باضابطہ طور پہ عراق کے خلاف جنگ لڑے۔ انہوں نے حبیب بٹالین جو تھی ان میں بطور فوجی وہ اپنی خدمات سر انجام دی اور محاذ پر جا کر عراق سے لڑتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مجتبیٰ خامنہئی کے روابط جو ہیں وہ پاسداران انقلاب کے جو آنے والے کمانڈر یعنی IRGC کے جو آنے والے کمانڈرز تھے ان سے روابط بڑھے، کیونکہ دونوں ایک ہی محاذ پر ہوتے تھے، اور پھر یہ آگے چل کر ان سے ان کے روابط جو ہیں وہ مضبوط ہوئے۔ یہ ہائی اسکول کا زمانہ ہے 87 کا، اور وہ عراق کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ جنگ جب ختم ہوئی تو وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے قم چلے گئے اور وہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہاں پہ ایک آئینی اور سیاسی نقطہ سمجھنے کی ضرورت تھی۔ وہ جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کو درمیانی طبقے کا عالم یعنی حجت الاسلام کا جو درجہ دے دیا گیا، لیکن اس کے بعد مستقبل کے نظام کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں 2022 میں آیت اللہ کا جو درجہ تھا اس پہ نافذ کر دیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ 2022 میں ہو گیا تھا کہ آنے والے دور میں اگر کسی کو سپریم لیڈر بنانا ہوگا تو وہ امیدوار کون ہوگا۔ یہ خامنہئی صاحب کے بہت نزدیک تھے اور ان کو 2022 میں آیت اللہ کا جو لقب یا درجہ مل گیا تھا، تو اس آیت اللہ صاحب جو ہیں ان کو نیا سپریم لیڈر جو ہے وہ ان کا انتخاب ہو چکا ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے۔ ہم آپ کو مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا جو پروفائل ہے اس سے آگاہ کر رہے ہیں، اور اب ان کو سپریم لیڈر بنانے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے جس کا اعلان باضابطہ طور پہ ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ میں بات بتاؤں کہ حقیقی طور پہ وہ اپنے والد کے ساتھ تمام سیاسی، آئینی، عسکری معاملات میں اور مالیاتی معاملات میں اتنے وہ شریک ہوتے تھے فیصلوں میں کہ حقیقی طور پہ کمانڈ تقریباً ان کے ہی پاس تھی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے پاس ذمہ داریاں کیا تھیں، حالانکہ انتہائی وہ ایک پراسرار قسم کی شخصیت، ان کی تمام سرگرمیاں جو تھیں وہ کوئی بظاہر نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب یہ ان کو سپریم لیڈر بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اور اس کا اعلان بھی نہیں ہوا
تو اس سے پہلے اسرائیل یہ اعلان کر چکا ہے کہ ہم ہر سپریم لیڈر کو نشانہ بنائیں گے، ٹارگٹ بنائیں گے۔ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ جو امریکن جو منسٹر ہیں مارکو روبیو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایران والے ہیں وہ مذہبی جنونی ہیں۔ جب ان کے اوپر یہ انکشاف ہوگا اس بات کا، اور جب ٹرمپ صاحب کو یہ پتا چلے گا کہ خامنائی صاحب کے بعد ان کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنایا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں وہ آگ بگولا ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کیونکہ یہ تو صورتحال ہونی تھی کہ ہم نے پہلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ تو ان کو ایک بالکل بڑھاوا دے رہا ہے، اور ان کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے کہ آگے چل کر کوئی بات نہ ہو اور یہ جنگ مزید بڑھے۔ تو جب اب فیصلہ مجتبیٰ خامنائی صاحب کو سپریم لیڈر بنانے کا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ فقط فیصلہ ان کی سپریم لیڈرشپ تک نہیں، اصل میں تو فیصلہ یہ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی، کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا۔ جتنی بھی باتیں کرے ٹرمپ، جتنے بھی جھانسے دے ڈائلاگ کا، لیکن یہ فیصلہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایران نے اس فیصلے کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ میز پہ ڈائلاگ کے لیے نہیں بیٹھا جائے گا، اور جب تک یہ جنگ وہ لڑ سکتے ہیں، ایرانی فوج جتنی یہ جنگ لڑ سکتی ہے، جب تک ان کے پاس جو اسلحے کا خزانہ موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، بارود موجود ہے، تب تک وہ یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ مجتبیٰ صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے اسے ہمیشہ خفیہ رکھا گیا ہے۔ مجتبیٰ صاحب کی جو بیگم ہے ان کا نام زہرا حداد عادل تھا، جو کہ ایران کے ایک با اثر جو قدامت پسند سیاستدان اور پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر جو تھے، ان کی، جن کا نام غلام علی حداد تھا، ان کی بیٹی ہیں۔ اب مجتبیٰ صاحب سے ظلم یہ ہوا کہ 28 فروری کو جو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اس میں ان کے والد کی بھی شہادت ہوئی، ان کی والدہ کی بھی شہادت ہوئی، ان کی جو بیگم تھی ان کی بھی شہادت ہوئی، ان کا بیٹا بھی شہید ہوا۔ یعنی ایک ہی حملے میں ان کے جو گھر کے 4 افراد نزدیکی، والد، والدہ، بیگم، بیٹا، وہ شہید ہو گئے۔ اب اگر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ نئی قیادت یا جو بھی قیادت آئے گی وہ بات کرے گی، تو یہ ٹرمپ کی خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور پہلے بھی وہ مجتبیٰ صاحب سخت گیر خیالات کے تھے، تو یہ کون توقع رکھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے ذاتی نقصان کے بعد وہ ڈائلاگ کریں یا جو ہیں وہ آ کے اس پہ بات کریں۔ تو یہ بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مجتبیٰ صاحب سے، مجتبیٰ خامنائی سے جو ٹاکس کی امید ہے وہ نہیں رکھی جائے۔ یہ جنگ جہاں تک بھی ایران لڑا، جہاں تک بھی لڑ سکے گا، یا جب تک یہ خامنائی صاحب یعنی جو نئے آنے والے سپریم لیڈر ہوں گے ان کی زندگی ہوگی، تب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے اور نہ جو ہیں وہ ڈائلاگ کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایران جو نیا سپریم لیڈر دینے جا رہا ہے وہ اس بات کا ببانگ دول اعلان کر رہا ہے کہ نو ڈائلاگ، وار تو وار ہی صحیح، پھر ہم جب تک لڑیں، پھر ہم جہاں تک لڑیں ہم لڑ کر دکھائیں گے۔ اب مجتبیٰ صاحب کی جو سیاسی زندگی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ان کو ہمیشہ ایران کا شیڈو جو لیڈر ہے وہ مانا جاتا ہے، یعنی جو پردے میں رہ کر جو تمام سیاسی فیصلے، فوجی فیصلے، انٹیلیجنس کے جو فیصلے ہیں وہ کرنے والا لیڈر مانا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ والد کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، جو تمام معاملات ہوتے تھے ان میں ان کا دخل ہوتا تھا، اس لیے انہیں شیڈو لیڈر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مجتبیٰ صاحب آفس آف دا سپریم لیڈر یعنی بیت الرہبری جو ہے اس کے وہ انچارج ہوا کرتے تھے، ان کے وہ گیٹ کیپرز ہوا کرتے تھے۔ بیت رہبری اس طرح ہے جیسے امریکہ میں وائٹ ہاؤس ہے یا روس میں کریملن ہے، تو یہ جو سپریم لیڈر صاحب کا جو آفس ہے، دفتر ہے، یا جو ان کی سرکاری رہائش گاہ ہے، ان کے سب سے بڑے ذمہ وار، گیٹ کیپر، نگران، سالار وہ مجتبیٰ خامنائی صاحب تھے۔ سپریم لیڈر کو کن سے ملاقات کرنی ہے، اندر کس کو جانے دینا ہے، ان کی میٹنگز کس سے طے کروانی ہے، ملاقات یا فیصلے جو ہیں وہ ایجنڈا پہ کون سے رکھنے، مشاورت کس طرح کرنی ہے، وہ تمام معاملات جو تھے وہ مجتبیٰ خامنائی صاحب طے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایران میں ایک بڑا ادارہ ہے
اسٹیٹ ACTAD، جس کو فارسی میں استدعائے اجرائے فرمان حضرت امام یعنی ایگزیکیوشن آف امام خمینی's آرڈر، اس کا نگران یا اس کا سربراہ یا اس کو سنبھالنے والا سپریم لیڈر ہوتا ہے، اس کا سربراہ بھی سپریم لیڈر ہوتا ہے، لیکن اس پہ جو عمل درآمد کروانے کے لیے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے پاس بڑے اختیارات ہوتے تھے۔ یہ ادارہ اصل میں مالیاتی ادارہ ہے، اور یہ 1979 میں جو خمینی صاحب تھے ان کے آرڈر سے قائم ہوا تھا۔ اس ادارے کے پاس بہت سے مالی امور ہیں۔ اس ادارے کے پاس ایران میں یا ایران سے باہر کئی ممالک میں جو ملکیتیں ہیں، اس ملکیتوں کو سنبھالنے والا یہ ادارہ ہے، اور اس پہ عمل درآمد کس طرح ہو، اس کی ایگزیکیوشن کس طرح ہو، اس کو سنبھالا کس طرح دیا جائے، یہ بڑا ایک مالیاتی ادارہ ہے، اور اس کی جو نگرانی وہ ان کے ہاتھ میں تھی، یعنی اس کے سالار یا اس کے سپریم جو لیڈر تھے، سپریم لیڈر جو تھے وہ تو اس کے مالک تھے، وہی تھے، لیکن جو معاملات سنبھالنے والے تھے وہ مجتبیٰ صاحب تھے، اور یہ تمام مالی جو امداد فراہم کرتا تھا یہ ادارہ، تو یہ ان کی نگرانی کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا جو ان کے پاس پاور یا مالی اتھارٹی جس کو کہا جائے، تو یہ مجتبیٰ صاحب ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا جو تعلق تھا وہ تعلق محض سیاستدانوں سے نہیں تھا، وہ تعلق ان کا جو گہرا تعلق تھا وہ پاسداران انقلاب جو تھے، ان کے لیڈران تھے جو تھے، ان کے سربراہ تھے یا ان کے اہم عہدیدار جو تھے ان سے تھا۔ جو انٹیلیجنسیا ہے، وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے جو سربراہ تھے ان سے ان کے جو گہرے روابط اور واسطے تھے، تو وہ فقط اس لیے کہ وہ خود ایران کے بارڈر پہ لڑا تھا عراق کے خلاف، تو ان سے یہ جو تعلقات بنے تھے ان کو یہ باضابطہ طور پہ سنبھالیا ہوا تھا۔ اور پھر پاسداران انقلاب کی جو ایک ونگ تھی قدس فورس، جن کے جو لیڈر تھے قاسم سلیمانی، جن کو حملہ کر کے شہید کیا گیا تھا، ان کے مجتبیٰ صاحب سے گہرے تعلقات تھے، اور ان گہرے تعلقات کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ 2019 میں یہ جو امریکہ نے جن 8 لوگوں پہ پابندی لگائی تھی ان میں مجتبیٰ کا نام بھی شامل تھا، اور یہ سارے کے سارے وہ جو اسٹیٹ کمپنی تھی یا اسٹیٹ جو ادارہ تھا اس سے جڑے تھے جو 8 لوگ، ان میں مجتبیٰ صاحب بھی شامل تھے، اور امریکہ نے ان پہ جو ہے وہ سینکشن لگائی ہوئی تھی۔ تو ان کا تعلق نہ فقط ایران کی جو انٹیلیجنسیا یا فوجی جو سربراہ یا جو اہم عہدیدار تھے ان سے تھے، لیکن لبنان میں جو حزب اللہ ہیں، غزہ میں جو حماس ہیں، یا جو یمن میں حوثی جو گروپ ہیں، ان کی جو قیادت یا ان کے اہم عہدیدار تھے، ان سے بھی ان کے بڑے روابط تھے، بڑے تعلقات تھے، ان کو کس طرح چلانا ہے۔ تو ایران کی جو انٹیلیجنس فوج اور پھر مجتبیٰ صاحب خود، وہ سب مل کر ان جو دھڑے تھے، یعنی یمن کے، فلسطین کے یا لبنان کے، ان کو یہ سنبھالتے تھے۔ اسی لیے یہ پہلے ہی امریکہ کی جو وہ نظر میں آ چکے ہیں۔ تو جب اب ان کا اعلان ہوگا سپریم لیڈر کے طور پہ، تو آپ پھر اندازہ لگائیں کہ ٹرمپ جس کی زبان جو ہے وہ ٹکتی نہیں تنقید کرتے ہوئے، تو ان کا جو رد عمل ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا۔ تو ایک بات بالکل سیدھی ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہی سپریم لیڈر آف دا ایران ہوں گے، تو اس کا مطلب کہ وہ تمام جو طاقت کے مرکز منبع وہی ہوں گے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مجتبیٰ صاحب جن کا گہرا تعلق فوج سے ہے، تو یہ بات بالکل سمجھنے جیسی ہے کہ اب جو روایتی علماء ہیں ان کا حکومت میں کردار کم ہوگا، یعنی جو بڑے خامنہئی صاحب کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ علماء جو تھے وہ آگے آگے ہوتے تھے، اب سمجھنا چاہیے کہ ان علماء کا کردار محدود ہوگا۔ اب IRGC یعنی پاسداران انقلاب جو ہوں گے، جو فوج ہوگی، جو انٹیلیجنس ہوگی، وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ ہوگی، سامنے وہ ہوگی، بظاہر یہ جو علماء ہوں گے ان کا چہرہ ہوگا، لیکن اصل طاقت جو ہوگی وہ فوج کے پاس ہوگی، اور جس کے سربراہ جو ہیں، جس کے سپریم کمانڈر، وہ یہ سپریم لیڈر ہوں گے، یعنی مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہوں گے۔ تو سمجھ جائیں کہ جو سیاستدان یا علماء، اس کا اس جنگ میں کردار محدود ہوگا۔ اور پھر یہ بات اس بات کو سمجھاتی ہے کہ یہ جو فوج ہوگی تو فوج تو ہوگی لڑنے کے لیے، پھر ڈائلاگ والا جو آپشن ہوگا وہ کم ہی استعمال ہوگا، کیونکہ مجتبیٰ صاحب بھی سمجھ چکے ہیں کہ اب سفارتکاری کسی کام
کہ نہیں آئے گی، اب ہوگی تو جنگ ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ نئے سپریم لیڈر یہی کہیں گے کہ سخت گیری کے سوا یہ معاملات سنبھلنے کے نہیں۔ اب معاملات کب تک سنبھلیں گے، جنگ کب تک رہے گی، یہ تو کسی بھی معلوم نہیں، کیونکہ جنگ کرتے وقت یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ جنگ کتنے دن تک چلے گی، کیونکہ یہ تجربہ ہے کہ عراق کی جنگ ہو یا ویتنام کی جنگ ہو یا افغانستان کی جنگ ہو، اس کے لیے بھی امریکہ کا موقف یہ تھا کہ جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن سالوں تک وہ جنگ چلی اور اس میں جو ہزیمت کا نشانہ بنا امریکہ، اور اس میں انسلٹ ہوئی، اس میں شکست ہوئی امریکہ کو۔ یہ جنگ اس طرح کی تھی، یہ تینوں جنگیں اس طرح کی تھی، تو ایران کے لیے بھی ٹرمپ اگر یہ کہتا ہے کہ ایک ہفتہ مزید چلے گی، اسے کوئی پتہ نہیں یہ جنگ کتنی لمبی ہونے جا رہی ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ایران نے جو نئے سپریم لیڈر کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، بلکہ وہ فیصلہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ امریکہ سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا، یہ جنگ جاری رہے گی، اور یہ پتہ امریکہ کو بھی ہے کہ یہ تسلسل ہے سپریم لیڈر کے انتخاب کا، یعنی یہ تو مزید جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں وہ قدامت پسند ہیں، سخت گیر ہیں، ان کے تعلقات ہی وہ ان کا بچپن یا جو نوجوانی تھی وہی فوج میں گزری ہے، تو اب ڈائلاگ یا بات چیت یا امن، وہ اگر خوش فہمی ہے امریکہ کو تو وہ خوش فہمی دور کرنی چاہیے، کیونکہ ایران جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ حتمی انجام تک پہنچائی جائے گی، یعنی ایران جب تک لڑ سکے گا، یہ نیا سپریم لیڈر جب تک یہ جنگ لڑ سکے گا تب تک لڑے گا، اور تب تک ڈائلاگ کا کوئی آپشن نہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔